ایک صحابی سر اپنے والد گرامی کو لے کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. ہاتھ پکڑا ہوا تھا، بابے کے ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی، دوسرا بیٹے کے ہاتھ میں تھا. لاٹھی ٹیکتا ہوا بابا اپنے بیٹے کے ساتھ سرکار کے دربار گوہربار میں پہنچا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے جن کو تو لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے والد گرامی، میرا والد ہے، باپ ہے میرا، میں ان کو آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجلس قبلہ، باپ کے بیٹھنے سے پہلے کبھی تمہیں بیٹھنا نہیں چاہیے. باپ کھڑا ہو تو تم بھی کھڑے رہو، باپ بیٹھ جائے تو تم بیٹھو، باپ تشریف فرما ہو تو تم بیٹھو. یہ نہ ہو کہ وہ بزرگ ہیں انہیں تو وقت لگے گا نیچے بیٹھتے ہوئے اور تم جلدی سے بیٹھ جاؤ. لا تجلس، باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھ. اور دوسری بات ارشاد فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فلا تمشی اماما، باپ کے آگے بھی نہ چلا کر، باپ کے پیچھے چلا کر. باپ کو آگے رکھ، خود پیچھے چل. یہ نہ ہو کہ باپ آہستہ چلے اور تو باپ کے آگے چلے، یہ باپ کے آداب کے خلاف ہے، باپ کے مرتبے اور مقام کے خلاف ہے کہ بندہ باپ کے آگے چلے. باپ آہستہ ہی چلنے والا ہو تمہیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے. آہستہ قدم اٹھانے والا کوئی بات نہیں، 2 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، لیکن بے ادب نہ ہو، با ادب ہو. اگر با ادب ہوگا تو با مراد ہوگا، پھر تجھے اللہ کے دربار سے رحمتیں ملیں گی. تو والدین کے آگے نہیں چلنا چاہیے. ولا تدعو باسمہ. اور تیسرا ادب بتایا کہ اپنے باپ کو نام کے ساتھ نہ پکار. عزت و احترام کے الفاظ نام سے ہٹ کر میرے والد گرامی ہیں، میرے بابا جانی ہیں، میرے باپ ہیں، ایسے شفقت اور محبت والے الفاظ بول. یہ نہ ہو کہ باپ کو نام کے ساتھ بلائے گا تو بے ادبی ہو جائے گی. باپ کا نام نہیں لینا چاہیے، ادب کے کلمات استعمال کرنے چاہیے. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ والدین کو گالی بھی نہیں دینی چاہیے. اپنے باپ کو گالی نہ دے، اپنے باپ کے ساتھ ترشرو نہ ہو. ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابہ نے فرمایا اپنے والدین کو گالی نہ دیا کرو. صحابہ کرام بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کو گالی نہ دیا کرو. تو صحابہ نے عرض کی حضور باپ اور ماں کو کون گالی دے سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جب تم کسی کے باپ کو اور ماں کو گالی دیتے ہو نا، وہ گالی ادھر نہیں جاتی، وہ تمہاری ماں اور باپ کی طرف لوٹ آتی ہے، وہ پلٹ کے تمہارے گھر کی طرف آتی. تم چاہتے ہو میرے باپ کا احترام ہو تو اگلے کے باپ کا بھی احترام کیجئے. آپ چاہتے ہیں میری ماں کا ادب کیا جائے تو اگلے لوگوں کی ماں کا بھی ادب کیجئے. دوسروں کے پیرنٹس کا بھی خیال کیجئے، ان کے ساتھ ریسپیکٹفل بیہیویئر ہونا چاہیے. انسلٹ اور کسی کی تضحیک استہزاء نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 4 آداب بتائے ہیں، اور میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں شاید ہی کوئی خوش نصیب ہوگا جو یہ پورے کرتا ہوگا. کوئی خوش نصیب ہوگا جو باپ اور ماں کے آگے نہیں چلتا ہوگا، پیچھے چلتا ہوگا. کوئی خوش نصیب ہوگا جو ماں باپ کے پاس جائے تو ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھتا نہیں ہوگا، ان سے پہلے خود نہیں بیٹھتا ہوگا، کھڑا ماں باپ کو پہلے بٹھاتا ہوگا. شاید ہی کوئی ہوگا. آج معاشرے کے اندر چونکہ ان 2 ہستیوں کا ادب و احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، ان 2 ہستیوں کا ادب و احترام بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، جو ہمارے گھر کی رحمت ہے، جو ہمارے گھر کی برکت ہیں، جن کے وجود سے میرے گھر سے بیماریاں ٹلتی ہیں، جن کے وجود سے میرے گھر میں رحمتیں اترتی ہیں، جن کے وجود سے میرے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ماں اور باپ کے وجود سے میری عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ماں اور باپ کی موجودگی سے میرا خدا مجھ سے راضی ہوتا ہے، باپ اور ماں کی موجودگی سے میرے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. یہ برکت انہی کی وجہ سے البرکت مع اکابرکم. میرے آقا نے فرمایا کہ برکت تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہے. جو گھر کے اندر ریل پیل اور خوشیاں ہیں نا، یہ تو نہیں جانتا، یہ اس باپ کی وجہ سے جسے تم نے دھتکارا ہوا ہے، اس ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے جو بیچاری ایک طرف بیٹھی رہتی ہے. ان کی وجہ سے برکتیں گھر کے اندر. میرے آقا نے فرمایا جب ان کا وجود نہیں رہتا، یہ مر جاتے ہیں تو اللہ کی وہ برکتیں رحمتیں نہیں ہوتی جو ان کی موجودگی میں ہوتی تھی.